اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی مکرمی، جہمی صاحب نے نہ صرف اسماعیلی آغا خانی حضرات سے نکاح جائز قرار دے دیا ہے، بلکہ ان کو مسلمان بھی مان لیا ہے۔ یہ تو ایک جانب ہے جہمی صاحب کا رخ۔ دوسری جانب وہ تمام اہل سنہ کو جو نماز کے تارک ہے نا، ان کو کافر قرار دیتے ہیں۔ یہ تضاد کیسا ہے؟ کیونکہ دیکھیے، جو لوگ نماز کو نہیں تارک ہیں، جو نماز کے تارک ہیں، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ نماز کے فرضیت کے منکر نہیں ہیں، وہ ترک فعل فرض کر رہے ہیں، انکار فعل فرض نہیں کر رہے۔ ذرا غور کر لیں۔ لیکن جیلمی صاحب کیا فرماتے ہیں کہ یہ کافر ہے۔ اس کے بعد میں جو آغا خانی ہے، یہ نماز کے ہی منکر ہیں، اس کی فرضیت کے ہی منکر ہیں۔ ان کے نزدیک العمود میں ایک حسن علیہ ذکرہ السلام ایک ان کا امام تھا، جس نے نماز اور فرض دیگر چیزوں کو اس نے ساقط کر دیا، گویا کہ منسوخ کر دیا۔ اگرچہ وہ منسوخ لفظ نہ بھی استعمال کریں تب بھی وہ اس کی فرضیت کے منکر ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک قیامت آ چکی ہے۔ اور یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کوئی یہ کہے کہ دیکھیے، نصارہ جو ہیں وہ تورات کے احکام کے منکر نہیں ہیں، مگر اس پہ عمل بھی نہیں کرتے، تو وہ ہم کہتے ہیں منسوخ ہے۔ یہ ان کے نزدیک وہ منسوخ قرار دیتے ہیں، مگر وہ اس کو تکمیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، منسوخ کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ ذرا اب دیکھیں کہ جہمی صاحب نے کیا فرمایا، ذرا دیکھیے کہ ہم اس کے بعد اب کیا کہیں۔ یہ ذرا آپ کو پتہ چلے گا کہ جہلمی صاحب نے کیسی کیسی باتیں کہی ہیں، یہ سنیں۔ ہم جماعت جس کا تعلق شیعہ امامی اسماعیلی سے ہے، میں اس سے عقد نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سارے مسلمان فرقوں کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، کر لیں جی، کسی نے منع نہیں کیا۔ اچھا جی، اپنے کفر میں شادی کروں، سنت باجہ میں حدیث ہے، ہم اللہ لوگوں میں، تاکہ ذہن بھی ملتے ہو نا۔ بعد میں لڑائی جھگڑا ہونا تو اس سے بچ، صرف سوچ کا فرق نہیں بلکہ اسٹیٹس کا فرق بھی بعض کا لڑائی جھگڑا۔ دیکھیے جہمی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نکاح تو ان سے ہو سکتا ہے، لیکن کیونکہ سوچ کا فرق ہے لہٰذا نہ کرنا جو ہے ایک ان کی رائے ہے۔ لیکن یہ بہت خطرناک بات ہے، ان سے نکاح اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ نماز کے منکر ہیں۔ اچھا جی، دوسرے اگر آپ کو یقین نہ ہے نا ان کے عقائد، تو آپ ان کی ایک کتاب ہے زاہد علی صاحب کی، اس کا نام ہے ہمارا اسماعیلی مذہب اور اس کا نظام، یہی پڑھ لیں تو آپ کو بہت کچھ ان کے بارے میں معلوم ہو جائے گا۔ اب ذرا آگے سنیں کہ جہلمی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ ہر چیز ایک منٹ کو دیکھنا ضروری ہے۔ باقی اگر آپ لوگ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہ سکتے ہیں اکٹھے، کیا اسماعیلی غیر مسلم ہے؟ مسلمان ہی ہے، ہر مسلمان ہی ہے جب تک وہ کفر نہ کرے۔ اچھا جی، اب آپ نے یہ بات دیکھ لی۔ اب ہم آپ سے یہ پھر سوال کرتے ہیں کہ کوئی مجھے یہ بتائے کہ اتنے اہل سنہ جو ہیں، جو نماز کے تارک ہیں، ان کو تو یہ کافر کہہ دیتے ہیں جہلمی صاحب، اس کا بھی انشاءاللہ ویڈیو لگائیں گے، فی الحال تو یہی سنیں۔ اور اسماعیلیہ جو کہ نماز کی فرضیت کے منکر ہیں، اور چاہے وہ قیامت کے آنے جانے کے وجہ سے یا کوئی بھی وجہ سے، تو آپ ان کی سے نکاح بھی جائز قرار دے رہے ہیں۔ اسحاق جھالوی صاحب نے بھی اس پہ بڑا تفصیلی جواب دے چکے ہیں، اسحاق جھالوی، لیکن اور انہوں نے بھی اسماعیلیہ کے خلاف ہی بیان دیا ہے، مگر جہلمی صاحب تو اپنی راستہ الگ کر۔ کیا اب بھی آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو اہل سنہ کو کافر قرار دے بڑی تعداد میں، صرف اس وجہ سے کہ نماز کے تارک ہیں، یعنی تارکین ہیں، احکام اربع ہیں، تو ان کو تو انہوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا تارک ہونے پر، اور یہاں منکر ہونے پر بھی نہیں؟ اب آپ کہیے گا کہ بھائی وہ منکر نہیں ہے، وہ تعویل و توجیہ کر کے اس کی فرضیت کو ساقط کر رہے ہیں، تو یہ بھی کفر ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ بعض، اب میں آپ کو بتاؤں، جو فرائض کو مستحب سمجھے اور فرض نہ مانے تو وہ بھی کافر ہی ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی اسماعیل آغا خانی جو ہیں وہ نماز کی فرضیت کے منکر ہیں، جواز کے قائل ہیں، تب بھی کفر ہو جاتا ہے۔ بہرحال حیرت کی بات ہے کہ جہلمی صاحب کیا فرماتے ہیں۔ اب دوسری بات، ذرا اس کو بھی آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ بہری بھی ایک اسماعیلی فرقہ ہے، یعنی اسماعیلیوں کے دو فرقے ہیں، ایک آغا خانی ہے جو نزاری کہلاتے ہیں، اور ایک وہ ہیں بہری ہیں جو مستعلی کہلاتے ہیں۔ تو بہری تو نماز پڑھتے، تو یہ اگر بہریوں کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں نا، تو شاید ہم کسی درجے میں جہلمی صاحب کی کوئی بات
ان کا کوئی بات کو غور کرتے، لیکن یہاں پر انہوں نے اچھا چلے ہم نے مان لیا کہ آغا خانی بھی مسلمان ہیں اور ان سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ وہ نماز کی فرضیت کے قائل نہیں ہیں، تو کیا آغا خانیوں کے عقائد جہمی صاحب کو نہیں پتہ ہے؟ کیا وہ یہ بات چھپانا چاہتے ہیں؟ اگر جہمی صاحب کو یہ ساری باتیں معلوم ہیں تو وہ کھیل کر رہے ہیں۔ اور مجھے تو اس پر بھی حیرت ہے کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ اتنے بڑے اسلام کے مخالف ہیں کہ اہل سنہ کے علماء کو، عوام کو کافر قرار دیتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ نماز کے تارکین جو ہیں ان کو تکفیر نہیں کرتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ایک چیز کفر ہے تو اس کی عدم تکفیر بھی کفر ہوگی اور اس کو غیر کفر قرار دینا بھی کفر ہوگا۔ تو یہ جہلمی صاحب کی بڑی تضادات ہیں اور یہ ڈیلیبریٹ ہے۔ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کلپ بنا کر جہلمی صاحب بہت ہی یہ سمجھتے ہیں کہ، اور بڑے بڑے کیا کہتے ہیں لیکچرز میں یہ چھوٹے چھوٹے پورشنز یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جہلمی صاحب جو ہے نا وہ ایک نیا فتنہ جگا رہے ہیں۔ ہم تو سب سے کہتے ہیں، آغا خانی حضرات سے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ضروریات دین کو مانیے، پھر اس کے بعد آگے بات چلے گی۔ والسلام تمت۔